الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الازاحی قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام قالوا فما لنا فيها یا رسول اللہ قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف یا رسول اللہ قال بكل شعرة من الصوف حسنة رواہ الامام الہمام بن ماجہ القزوینی فی سننہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 1 اگست 2020 بمطابق 10 ذوالحجہ سن 1441 ہجری ہے۔ بڑی عید کی بڑی خوشیاں اللہ اس امت مسلمہ کو مبارک فرمائے۔ یہ اس دن کا عظیم منظر ہے جب ایک والد نے اور جلیل القدر پیغمبر نے اپنے جلیل القدر پیغمبر بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کی ٹھان لی۔ میں 2-4 واقعات آپ کی خدمت میں بطور نکتہ پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ یہ بات پڑھ اور سن چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اس پہ عمل فرما لیا۔ خواب کو اللہ کا حکم فرمایا ہے۔ اگر قرآن کے الفاظ پہ غور کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے نیند میں دیکھا ہے تو میں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے کا جواب اگر سمجھیں تو اس میں ایک عقیدہ چھپا ہوا موجود ہے۔ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو والد ابراہیم علیہ السلام مخاطب ہیں تو وہ جواب میں کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر، ابو آپ اللہ کے حکم کو پورا فرما لیجئے۔ حالانکہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا مجھے میرے اللہ نے حکم کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو خواب نظر آیا ہے۔ بات تب مطابق جواب و سوال بنتی جب لفظ یوں ہوتا کہ ابو اللہ کے خواب کو پورا کرو۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا خواب کو پورا کرو، بلکہ والد محترم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجئے۔ تو اللہ کا حکم تب بنتا ہے جب خواب کو اللہ کی وحی تسلیم کیا جائے۔ خواب میں فرق ہے۔ ایک خواب وہ ہے جو امتی کا ہے، وہ اضغاث و احلام بھی ہو سکتا ہے، شیطانی خیالات بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک خواب نبی کا ہے، اس میں شیطانیت کا دخل نہیں ہے۔ ایک خواب وقت کے پیغمبر کا ہے، اس میں کسی قسم کا شیطانی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کا خواب اللہ کی وحی اور اللہ کا حکم تصور ہوتا ہے۔ وجہ پیغمبر علیہ السلام کا خواب اللہ کی وحی اللہ کا حکم تصور کیوں ہوتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے نیند کو اگر دیکھا جائے ایک نیند نبی کی ہے، ایک نیند امتی کی ہے۔ امتی اور نبی کی نیند میں بنیادی فرق موجود ہیں۔ اگر ان فروق کو مد نظر رکھیں گے تب جا کر ہمیں مسئلہ سمجھ آئے گا۔ امتی جب سوتا ہے اس کی آنکھ بھی سوتی ہے، اس کا دل بھی سوتا ہے، لیکن پیغمبر کے لیے معاملہ یہ نہیں ہے۔ نبی کو جب نیند آتی ہے وہ نیند نبی کی آنکھ تک محدود ہوتی ہے، نبی کے قلب اطہر پہ، نبی کے دل پر نیند کا ورود نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ، حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک موجود ہے۔ عشاء کی نماز پڑھی، ابھی وتر نہیں پڑھے، تہجد میں پڑھنے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو
سو گئے. جب تہجد میں آنکھ کھلی اللہ کے رسول نے وطر پڑھے, اس کے بعد سنتیں پڑھی, نماز پڑھا دی. حضرت بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ بھول گئے ہیں کہ وضو تازہ نہیں فرمایا یا اللہ نے وضو تازہ کرنے کا حکم اٹھا لیا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا بلال نہ میں بھولا ہوں نہ اللہ نے حکم اٹھایا ہے. نحن معاشر الانبیاء ان عینایا تنامانی ولا ینام قلبی, ہماری جماعت پیغمبروں کی جماعت ہے اور نبی کی جماعت کی شان یہ ہے جب وہ سو جائے تو اس کی آنکھ سوتی ہے, اس کا دل جاگتا ہے. نبی کے دل جاگنے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹتا, وضو قائم رہتا ہے. اس سے پتہ چلا نبی کی نیند وہ نہیں ہے جو نیند امتی کی ہے. امتی کی نیند میں وضو ٹوٹتا ہے, نبی کی نیند میں جب وضو نہیں ٹوٹتا تو نبی کا خواب صرف خواب نہیں ہے, اللہ کا حکم اور اللہ کی وحی ہوتا ہے. تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابو جو آپ فرما رہے ہیں آپ نے خواب دیکھا, میرا جواب سمجھیے, آپ اللہ کے حکم کو پورا کیجئے. تو یہ خواب اللہ کا حکم تب بنتا ہے جب اس بات کو اور اس عقیدے اور نظریے کو ذہن نشین کر لیا جائے کہ نبی کی نیند کا معاملہ اور ہے, امتی کی نیند کا معاملہ اور ہے. میرے دوستو, نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہے. جب نبی اور امتی کی نیند میں فرق ہو گیا تب نبی کا خواب صرف اللہ کا صرف خواب نہیں بلکہ اللہ کی وحی بنتی ہے. اس لیے اہل السنت والجماعت احناف کا نظریہ ہے نبی کا معاملہ اور ہے, امتی کا معاملہ اور ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گردن لٹا دی ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی. جب چھری چلانے لگے اپنی طرف سے اسباب تو پورے کر لیے ہیں, یہ اللہ کا حکم اللہ کی حکمت ہے. رب العزت نے اس جگہ وہ بچڑا بھیجا ہے, وہ دمبا بھیجا ہے, وہ جانور بھیجا ہے جو جنت سے آیا ہے. اللہ رب العزت نے وہ جانور بھیجا. خدا پاک ارشاد فرماتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے ایک بڑا ذبح عطا فرمایا. چھری اس پر چل گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یکایک دیکھا کہ جس بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی وہ بیٹا بالکل سامنے موجود ہے اور اس کی جگہ ذبح دمبا ہو گیا ہے. تو اللہ فرمانے لگے قد صدقت الرؤیا, ابراہیم اب یہ نہ دیکھو بات کچھ اور ہو گئی, جو آپ نے دیکھا تھا وہ وعدہ آپ نے پورا کر لیا. اس سے پتہ چلا ہمارے ذمے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. آگے معاملہ کیا ہوتا ہے وہ رب کائنات کے ذمے, اللہ کے ذمے رب العزت کا معاملہ ہے, وہ اللہ کا معاملہ ہے. اس لیے ہمیں اس پر غور کر کے تھوڑا دیکھ لینا چاہیے. میں آخری بات کرتا ہوں, ذرا توجہ رکھنا. آج عید کا اجتماع ایک بات ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کی پاداش میں چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ کے حکم کو درمیان میں توڑنے والے نہ بنے. مسلمانوں, آج عید کے دن کے اعمال میں ہم وعدہ کریں ہم اپنی زندگیوں میں, اپنے کاروبار میں, معاشرت میں, تجارات میں, اپنے معاملات میں اور اپنے تمدنات میں اور اپنے گھر بار کے معاملات میں اللہ کے حکم کو پورا کریں گے, اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کریں گے, رسول اللہ کے طریقے کو اپنائیں گے, رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کریں گے. یہ عید کا یہ معنی نہیں ہے ہم ادھر آئے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنا جی بہت بڑی بات, بہت بڑی بات, جی واہ واہ. ہمیں واہ واہ سے بات نہیں بنتی, بات تب بنتی ہے جب ہمارے اعمال میں آئے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. میں آپ کو نماز کے متعلق دو باتیں سمجھا دیتا ہوں پھر معاملہ شروع ہوتا ہے. سب سے پہلی بات, نماز عید وہ بقرہ عید ہو یا عید الفطر ہو, ان دنوں میں اشراق نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں, ان دنوں میں اشراق نہیں ہے. عام بندے کو مغالطہ ہوتا ہے جی اشراق کا ٹائم تو یہ تھا, اور میں نے کہا بابا اشراق تو اس دن ہے نہیں, آپ ہمیں اشراق کے پابند نہ کیجئے. نمبر دو, یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں, عید نماز کا ابتدائی وقت اس وقت داخل ہوتا ہے جب طلوع ہو اور سورج سوا نیزہ بلند ہو. جتنا ہم وضو میں بازو دھوتے ہیں عربی میں اسے حربہ اور نیزہ کہتے ہیں. مکمل بازو نہیں بلکہ 1/3 حصہ,
حصہ اس بازو جتنا سورج طلوع ہو جائے تو نماز عید کا ٹائم ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے نہیں آپ 20 منٹ ٹھہریں 25 منٹ ٹھہریں, اس پر لوگوں کو شکوک ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں یہ 15 سے 20 منٹ بھی اگر 15 منٹ بھی مل جائیں تو وہ سونے سے سورج بلند ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ ڈیزل گڈیوں کو دھکا لا کے تو اونچا کرنا پڑتا ہے. لوگ بیچارے پریشان ہوتے جی ایسا ٹائم نہیں ہے, تھوڑا سا ایسے کرے. تو میں نے کہا آپ کبھی بغیر وضو کے نماز پڑھیں گے؟ جی نہیں. تو میں نے کہا میں نے پورے مجمع کی نماز ضائع کر کے اپنی گردن کو جہنم کا پل بنوانا ہے؟ جی مجھ سے نہیں ہوتا, اعتماد کیجئے. اور دوسری بات ہے یہ 2 رکعت نماز جو ہے یہ واجب ہے. ان 2 رکعتوں میں 6 تکبیریں ہیں. 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں, 3 تکبیرات دوسری رکعت میں ہیں. جو پہلی رکعت میں 3 تکبیرات ہیں اللہ اکبر, اس میں بھی ہم نے تکبیر پڑھ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. جو دوسری رکعت میں 3 تکبیریں ہیں اس پہ بھی اللہ اکبر کر کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں. میں بعضوں کا حیران ہوتا ہوں, لوگوں کو اس پہ تجربہ نہیں ہوتا, وہ عید نماز میں دائیں بائیں دیکھتے ہیں. آپ یہ بات آج فیصلہ کر لیں کہ جنازے میں ہاتھ نہیں چھوڑنے, عید کی نمازوں میں ہاتھ چھوڑنے, بس ایک ہی بات ہوتی ہے. تو بعضوں کا لوگ جنازوں پہ قیاس کرتے ہیں, یوں نہیں ہے. اور تکبیرات کہاں پڑھنی ہے؟ آسان بات ذہن میں رکھنا, آسان. پہلی رکعت میں قرآن کریم پڑھنے سے پہلے تکبیریں ہوں گی, اور دوسری رکعت میں جہاں قرآن کریم کی تلاوت ختم ہو رہی ہوگی پھر تکبیریں ہوں گی. بہت آسان ہے. پہلی رکعت میں قرآن سے پہلے قرآن کریم شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ سے. تو اس سے پتہ چلا سبحانک اللہم کے بعد ہے, الحمدللہ قرآن سے پہلے ہے, تو 3 تکبیرات ہیں. اور جو دوسری رکعت ہے اس کی 3 تکبیرات جو ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کے اختتام پہ ہے, یعنی رکوع سے پہلے. اگر امام بھول جائے یا اس میں تکبیرات میں کچھ اوپر نیچے ہو جائے, اس کا مسئلہ بھی سن لیں, اس پر کوئی سجدہ سہو بھی نہیں ہے اور نماز بھی ہو جائے گی. نہ اس کو یاد دلانے کی ضرورت ہے, نہ ان تکبیرات پہ پیچھے سے لقمہ دینے کی ضرورت ہے. یہ ذہن میں رکھنا, نہ اس کا سجدہ سہو ہے نہ اس کا بتانا ہے. بس اگر ہو گیا سنت پوری ہو گئی, اور اگر بھولے سے امام بھول جائے تو فتویٰ بازی نہیں کرنی, تو سا کوئی سر نماز ٹھیک گئی ہے. لوگ بعض اوقات ایسے ایسے فتوے شروع کر دیتے ہیں. ایک بندے نے نماز میں دوسرے کہا تکبیر, میں نے کہا تیری ہو گئی ہے, تو پہلے پیچھے بتا. تو اسی لیے یہ بات ذہن میں رکھیں. بس اسی ترتیب پر آپ نیت فرمائیں اور صفوں کو سیدھا فرمائیں. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.